اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى داران حسین اس خدا خانے کی یہ دوسری تقریر تاریخ ائمہ کے عنوان پر خدا کا یہ اعلان کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، بس یہ کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ محبت بہت سب سے کی جا سکتی ہے، ایک عام چیز کا نام محبت ہے، اتنی عام چیز کہ انسان کو محبت جانور سے ہو جاتی ہے، کسی چیز سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ اللہ نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی۔ مودت صرف ایک ایسی چیز سے کی جاتی ہے کہ جس کے بعد پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، خاص کوئی چیز ہو اور پوری رسول کی رسالت کی جو اجرت ہے، محنت ہے، 23 برس کی رسالت مآب کی جو محنت ہے، اس کا اجر صرف محبت کرنا ہے۔ بس جتنے دوسرے نبی گزرے، جب ان کی امتوں نے آگے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، جیسے جناب نوح کے بارے میں ہے، جناب ابراہیم کے بارے میں ہے، جناب موسیٰ کے بارے میں ہے، ان کی امتوں نے آگے کہا تھا کہ we want to give you something، آپ اتنا آپ نے کام کیا ہمارا ساتھ، ہم کو آپ نے صراط مستقیم بتایا، we want to help you، جو جس طرح سے بھی وہ دینا چاہتے تھے۔ تو دوسرے نبیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ اجر دے گا، ہم کو اللہ اجر دے گا، اور اللہ نے ان کو اجر دیا، بے انتہا اجر دیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہمارے رسول کے ساتھ ہے کہ یہاں کی امت نے جب یہ کہا تو ہمارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ اجر دے گا، اللہ کو جو اجر دینا ہے وہ تو دے گا، لیکن اللہ نے پلٹا کے فوراً امت کے اوپر ڈال دیا کہ تم کو صراط مستقیم میرے حبیب نے بتایا، تم کو جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ بتایا، تم جاہل تھے، تم کو علم عطا کیا، تم تاریکی میں اندھیرے میں تھے تو میرے نبی نے تمہیں نور عطا کیا، روشنی دی۔ تو اب تم کو چاہیے کہ تم ان کے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اہل بیت کا یہ لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ عام مسلمان اہل بیت میں کئی چیزیں لیتی ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل بیت میں صرف علی و فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے، امام حسن، امام حسین اور پھر اولاد حسین ابن علی۔ اس میں ازواج یا وہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی وہ قریب جیسے جناب فضا کے بارے میں، جیسے ہزار چیزیں لوگ ملاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل پرسوں کے مجلس میں آئے گی کہ اہل بیت کیا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت، اور ہم اب جو ذکر کر رہے ہیں وہ صرف اہل بیت ہی کا، ان معصومین کا ذکر ہوگا کہ جن کا ذکر سننا وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے۔ تو بس کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول جب مکے میں تبلیغ کر رہے تھے، اس لیے کہ رسالت مآب کا ذکر بھی کم ہی ہوتا ہے، اور رسالت مآب کے بعد آج جیسا میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات اور شہزادی کونین کا ذکر کروں گا، پھر امام حسن، امام حسین، پھر چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک ان کے ڈیٹیل میں واقعات۔ لیکن کوشش یہ کروں گا اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے کہ کم سے کم ذکر ہو اور میں اپنی منزل تک پہنچوں۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور واقعات زیادہ ہیں۔ رسول مکے میں زندگی گزارتا ہے، اور جب رسالت مآب کی زندگی گزر رہی تھی، ان کی زندگی کے کئی واقعات ہیں مکے کے، میں ایک دو واقعات بیان کر کے مولا تک پہنچتا ہوں کہ رسول نے جب مکے میں زندگی شروع کی، تبلیغ کرنے لگے، تو بڑا مشکل لمحات سے رسول گزر رہے تھے۔ مکے کی زندگی آپ کی بڑی ہارڈ لائف ہے، اتنی ہارڈ لائف ہے کہ خود اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ کسی نبیوں کو امت نے اتنا نہیں ستایا جتنا مجھے ستایا، بے انتہا ستایا۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی رسالت مآب نے اسلام کو اس طرح پروپوگیٹ کیا، اس طرح دنیا کے سامنے پہنچایا کہ مکے کے کافر جو ظلم کر رہے تھے وہ تھک گئے، لیکن رسول نے جو صبر رسول کرنا چاہ رہے تھے کر کے کامیاب ہو۔
اسی دوران میں مکے میں جب دن گزر رہے تھے تو آپ کے دو اہم واقعات ہوئے. ایک ہوا معراج کہ رسول آسمانوں پہ گئے. یہ ایک عجیب فضیلت ہے, کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی. آج بھی ہم 26 رجب کی رات کو معراج کی رات کر کے بڑے اعمال ہیں, دعائیں ہیں. یہ معراج کیا ہے؟ میں معراج ڈیٹیل میں نہیں چاہتا, جیسے کہ معراج ڈیٹیل میں پڑھوں گا تو پورا وقت نکل جائے گا. لفظ معراج ہے رسول کو کوئی چیز نے بڑی عطا ہوئی. معراج کا مطلب بہت بڑی چیز عطا ہوئی. معراج کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ معراج نہیں تھی رسول کے لیے. رسول کے لیے کیا معراج ہے؟ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں رسول کے قدم پڑ گئے اس جگہ کی معراج ہے. سمجھے؟ رسول کے لیے کیا, جس کے صدقے میں پورے عالمین خلق ہوئے, وہ جنت کو دیکھ کے کیا, جنت ان کے سامنے پہلے خلق کی گئی, ان کے لیے معراج کیا ہے؟ معراج ہمارے لیے ہے کہ ہم رسول کی امت میں ہیں, ہمارے لیے آنر ہے, رسول کے لیے کوئی آنر نہیں ہے. تو رسول معراج پہ گئے, اور معراج پہ جب گئے تو بہت سی چیزیں, اتنے معراج کے واقعات ہیں کہ رسول پہلے آسمان پہ بھی تھے, دوسرے آسمان پہ بھی, اس لیے کہ پہلے آسمان پہ ملائکہ سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ وہاں نماز پڑھائی, اسی طرح عرش الہی تک پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا, پھر مقام خواب و کوثین تک پہنچے, اس کے بعد سدرہ تک پہنچے, سدرۃ المنتہا. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا, سدرہ عربی میں بیری کے جھاڑ کو, ٹری کو کہتے ہیں, بیری کا جو ٹری ہوتا ہے اس کو سدرہ کہتے ہیں. جبرائیل عرش الہی کیسا ہے آپ مطلب اس کا امیجنیشن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ کسی نے نہیں دیکھا. رسول نے ظاہری طور پر رسول نے دیکھا, اور انہوں نے آگے بتایا کہ ہے کیا چیز. مطلب ایک باغات ہے, ایک عجیب ایک دنیا ہے وہاں کی. وہاں پہ کون کون ہے جو ٹاپ ملائکہ ہے نا, لیڈرز جس کو آپ کہیں گے, جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, اسرائیل, یہ لوگ رہتے ہیں. وہیں پہ جنت ہے, اور جنت سے ہٹ کے جہنم ہے. یہ سدرہ ہے, وہاں پہ جھاڑ ہے, بیری کا جھاڑ ہے. جبرائیل رسول کے ساتھ ساتھ تھے زمین سے, وہ راہ جو گھوڑا آیا تھا وہاں سے سواری آئی تھی, اس پہ بیٹھ کے رسول چل رہے تھے. اچھا, معراج بھی ایک عجیب چیز ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ رسول اتنا پورا سفر جرنی کر کے آئے تو اتنی جلدی آ گئے دنیا کے لحاظ سے کہ جو دروازے کی کھڑکی وہ تھی, چابی تھی, وہ ہل رہی تھی. بستر پہ, جس بستر سے رسول اٹھ کر گئے تھے, وہ بستر گرم تھا. انہیں سیکنڈز کی بات ہے, کتنی دیر گرم چلا ہے کوئی چیز, کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹ. اس کے بعد پورا یہ واقعہ ہے, اور واقعہ اگر آپ سنیں گے معراج سے سنیں گے تو معراج میں اتنا ہے کہ پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, ملک الموت سے ملاقات. اگر وہ جرنی دیکھیں تو سالوں کی جرنی ہے, لیکن ظاہری طور پر جرنی دیکھیں تو فریکشن آف سیکنڈ کی جرنی ہے. تو وہی ہمارے پاس بتایا گیا کہ وہ نورانی محفل تھی, نور کی طرح گئے اور نور کی طرح واپس آ گئے. سدرہ تک پہنچے, جھاڑ تک. جب بیری کے جھاڑ کے پاس پہنچے تو جبرائیل نے رک کے کہا کہ اللہ کے رسول, اب میں یہاں سے پرے مغز کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. پرے مغز یہ جو آپ کا ناخن ہوتا ہے نا, اس کی کوڑ کو کہتے ہیں. اتنا بھی میں اگر آگے بڑھ جاؤں تو اللہ میرے پر اور ہر چیز مجھے جلا دے. جب سے جبرائیل کہتا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے آج تک میں اس جگہ سے ایک پرے مغز کے برابر بھی آگے نہیں بڑھا. اس لیے کہ جبرائیل تو اطاعت کرتا تھا نا, ہم ہیں جو اطاعت نہیں کرتے. اللہ کچھ بولے ہم تو نہیں اطاعت کرتے, وہ تو ملک ہے, وہ تو ہم سے بہتر ہے. ہم اشرف ہیں لیکن وہ اشرف ہے اس معاملہ نہیں. ہم کون سی بات سنتے ہیں, ہم کسی کی بھی بات نہیں سنتے. مولوی کی بھی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ سنتے ہیں, جو نہیں آتی ہے وہ نہیں سنتے. سلوات پڑھے محمد. آپ سے خواہش ہے تھوڑا آ گیا ہے, پلیز آ گیا. سلوات پڑھے محمد. اور آ گیا پلیز, بعد میں اور مشکل. سلوات پڑھے محمد والے. یہ ملک جبرائیل تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں. اچھا دیکھیں آپ ایک چیز اور غور کریں, جبرائیل اگر آگے بڑھ جاتے رسول کے ساتھ کیا ان پر عذاب ہوتا؟ ارے یہ تو رحمت للعالمین ہے, ان کے ساتھ رہنے میں عذاب کیسا آئے گا؟ ہمارا ایمان تصور کیا ہے؟ ہم کھا کے شفا رکھتے ہیں, ہم کوئی معصومین کے روزے سے مس کرا ہوا کپڑا خبر میں رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ فار واٹ؟ ایسے یوں ہی رکھ دیتے ہیں نہیں, ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا, یہ ہمیں بچائے گا. اس کے رہنے سے یہ مس کرا ہوا ہے, کربلا کا کفن لے کے رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ عذاب میں کمی ہوگی.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر جبرائیل آگے بڑھ جاتے تو کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق؟ آپ سوچیں نا کیا فرق پڑتا؟ اس لیے عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا وہ اس کے ساتھ ہے. عذاب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی، رسول ساتھ ہے. لیکن اطاعت ہے دوستو، اطاعت، اوبیڈینٹ. ایسا اوبیڈینٹ ہم بھی بنے اسلام کے لیے. وہ ملک ہے لیکن اشرف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا اوبیڈینٹ. اللہ نے کہا تجھے آگے نہیں بڑھنا ہے. جبرائیل کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جب سے میں پیدا ہوں، جبرائیل کی ایج کیا ہے پتا ہے؟ thousands and thousands and thousands years. اس نے کہا کہ میں ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب آپ آگے جائیے. اب وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس لیے وقت ہو جائے گا. رسول چلے سدرہ سے آگے بڑھے. جب سدرہ سے آگے بڑھے، وہ جھاڑ سے آگے بڑھے، تو خود اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اتنے حجابات تھے، اتنا حسین منظر تھا کہ جس جگہ پہ میرے علاوہ کوئی نہیں آیا. میرے علاوہ مطلب مولا اور شہزادی اور معصومی کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ میرے علاوہ اس جگہ پہ کوئی نہیں پہنچا. کہا کہ حجابات، پردے ہٹنے لگے تو میں نے سورہ حمد پڑھا. پھر پردے ہٹے تو میں رکوع میں گیا. پھر پردے ہٹے میں سجدے میں گیا. سجدے میں گیا. کہا اتنا حسین منظر تھا. میں نے الحم کا سورہ آہستہ پڑھا، رکوع میں آہستہ گیا، سجدے میں بھی آہستہ کہا. کہا یہ ظہر کا وقت تھا سدرہ پہ، اسی لیے ظہر کی نماز آہستہ پڑھی. پھر وہ آگے بڑھے تو اب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ خوابہ قوسین، وہ ادنا کی منزل آ گئی. کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کو میں نے اتنا قریب کر لیا تھا کہ ایک کمان کا فاصلہ ہو گیا تھا. اب ادھر میں یہ نہیں کہتا کہ پروردگار ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا قریب کر لیا اپنے اس بندے کو. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اب اس کے بعد جلال پروردگار اپنے کمال میں تھا، اتنا جلال تھا. لیکن اس کے بعد عجیب جملہ ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اتنا جلال تھا، اس لیے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ ہے اور رسول ہے، اور اللہ سے زیادہ رسول کو کون چاہنے والا ہے؟ حبیب کا سب سے زیادہ. اچھا، حبیب میں اور خلیل میں فرق ہے. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل جناب ابراہیم کو کہا تھا اللہ نے. پلیز غور سے سنیں ڈفرنس کیا ہے. خلیل کے معنی عربی میں دوست کے، حبیب کے معنی عربی میں دوست کے، لیکن دوستی میں فرق ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے. جیسا یہ امیر بھائی کا گھر، میں امیر بھائی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں دوستی کرنا چاہتا ہوں امیر بھائی سے. حبیب اسے کہتے ہیں کہ جو جس کا سے آپ دوستی کرنا چاہ رہے وہ آپ سے دوستی کرے. ابراہیم وہ تھے کہ خواہش کی کہ پروردگار میں تیری نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ دوستی کرنا چاہتے تھے. یہاں اللہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جس سے اللہ دوستی کرنا چاہتا کہ معراج پہ بلا کے اپنی نشانیوں کو بتاتا ہے. یہ حبیب و خلیل میں فرق ہے. ہم فخر کریں، پراؤڈ فیل کریں کہ ہم اس رسول کے ماننے والے، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے. بعد وہ پہنچے تو رسول کہتے ہیں کہ اتنا جلال تھا اللہ کا، اتنا جلال تھا کہ میں سر سے پیر تک کانپ رہا تھا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے. اس کے بعد کہا میرا پروردگار اتنا کریم ہے، اس نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی کہ جس کی آواز کو سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. اس لہجے میں بات کی. اس کے بعد ایک پشت پہ ایک ہاتھ آیا. کہا کہ وہ ہاتھ کی ٹھنڈک تھی کہ جب ہاتھ میری پیٹھ پہ لگا تو میرے جسم میں رحمت اور سکون محسوس ہوا. جب آ کے رسول نے سنایا مسلمانوں کو تو مسلمانوں نے پوچھا کہ کس کی آواز تھی، وہ کس کا ہاتھ تھا. دوستو اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا. پوچھا تو کس نے کہا کہ کس کی آواز تھی. شاعر نے دو جملے کہے، دو مصرے ہیں شاعر کے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جب مسلمانوں نے پوچھا کہ آواز کیسی ہے اللہ کی، تو شاعر نے کہا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت. حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت. آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے.
اس کی آواز میں بولنے سے سکون محسوس ہوا. جب معراج وہاں سے پلٹے رسول، میں بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں، اگر میں صرف معراج پڑھوں تو 2 دن لگے، اور اتنا اس میں لطف ہے، اتنا مزہ ہے وہاں کے واقعات میں. بہرحال رسول پلٹے، جب پلٹے تو جبرائیل سدرا کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ تو آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. جبرائیل کو پتا نہیں اندر کیا ہے، سدرا کے اوپر کیا ہے. جیسے ہی پہنچے جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تفصیل بتائی. کہا کہ جبرائیل نے پوچھا آپ کیا لے کر آ رہے ہیں اللہ کے پاس سے؟ رسول نے کہا کہ نماز لے کے آ رہا ہوں. تو آپ نے کہا، جبرائیل نے کہا کہ مجھے ہمیں بھی نماز پڑھائیں. تو اب جو نماز پڑھے وہاں پہ تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور جتنے وہاں پہ ملائکہ تھے بڑے ٹاپ کلاس کے، تو ان لوگوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی. وہ وقت مغرب کا تھا عرش الہی پر، اسی لیے زور سے ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. پھر رسول نیچے آئے تیسرے آسمان پہ. تیسرے آسمان والوں نے پوچھا کہ اب آپ اوپر گئے تھے کیا لے کر آئے؟ تو نماز. پھر کہا. اب وہاں رسول نے پھر نماز پڑھائی تو وہ عشاء کا وقت تھا، اس لیے ہم عشاء کی نماز زور سے پڑھتے ہیں. اور فجر کی نماز آخری آسمان پہ پڑھائی. پہلے آسمان پہ کہ ملائکہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، وہ فجر کا وقت تھا پہلے آسمان کے اوپر. یعنی آپ دیکھیں کہ ظہر سے جو فجر تک، اسی لیے جب آپ شب قدر میں یا شب برات میں، نیمہ شعبان میں جو اپنی قضا نمازیں شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس حکم ہے کہ ظہر سے شروع کرو، فجر پہ ختم کرو. ہم فجر سے آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی قضا ادا کرو، ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی ادا کرو، فائن. لیکن اگر آپ ایک دن کی نماز پڑھیں گے تو حکم یہ ہے کہ اس لیے کہ پہلی نماز جو رسول نے پڑھی تھی وہ ظہر کی نماز تھی، اور ظہر اور عصر کی نماز ہم آہستہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول نے سدرۃ المنتہا کے آگے جا کے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی اور اکیلے پڑھی تھی، اسی لیے وہ نماز آہستہ پڑھی گئی. مغرب، عشاء اور فجر کی رکعت نماز میں 2 رکعت ہم جو زور سے پڑھتے ہیں، وہ رسول نے پہلی مرتبہ جو نماز پڑھائی ان ملائکہ کو تو زور سے پڑھائی تھی، اس لیے کہ جماعت کھڑی ہوئی تھی، اسی لیے ہم وہ نماز زور سے پڑھتے ہیں. اور حکم بھی یہ ہے کہ جب تم نماز قضا سے شروع کرو تو ظہر سے شروع کرو، فجر پہ ختم کرو. صلوات پڑھیں محمد. پڑھ دی انشاءاللہ، موقع ملا تو پھر معراج پڑھوں گا. یہ رسول کی زندگی کا مکے کا ایک اہم واقعہ ہے. اس کے بعد جو رسول کی زندگی کا جو امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے اسی کے دوران میں شہزادی کونین کی ولادت ہوتی ہے. بی بی فاطمہ کی ولادت رسالت، ماں کی رسالت کے اعلان کرنے کے 5 سال، یعنی رسول کا اسلام آنے کے 5 ایئرز کے بعد رسول کی بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، شہزادی کی جو ولادت ہوئی. تو شہزادی کی ولادت کے وقت یہ جو کافر تھے نا مکے کے بڑے بڑے، جن کا میں نے ذکر کیا اور آج بھی ذکر کروں گا رضوی میں، ان لوگوں نے اعلان کیا کہ رسول ابتر ہو گیا. ابتر کے معنی کیا ہے؟ بے نسل، بے اولاد، اس لیے کہ رسول کو بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو اسی وقت سورہ کوثر نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ کوثر کی بھی عجیب فضیلتیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد باوا سے بلند پڑھیں. میں بیوی کی اس پہ آ گیا کہ ولادت کی بیوی جو ہوئی وہ 5 سال، نے اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد شہزادی کونین کی ولادت ہوئی. اور شہزادی کی ولادت کے واقعات بھی بہت سے واقعات ہیں. خالی ولادت کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں شہزادی کا کہ آپ ہم کو پتہ چلے اس لیے کہ بیوی کی ولادت کے وقت ہوا کیا تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کی مادر گرامی، خدیجہ اسلام کو قبول کرتی ہیں رسول کا. یہاں پہ ایک بات روک کے کہوں کہ خدیجہ ایک ایسی بیوی ہے رسول کی کہ جب تک بیوی زندہ تھی جناب خدیجہ الکبریٰ، اس وقت تک رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی مکے کی پوری زندگی میں. اور رسالت ماں جناب خدیجہ کے ساتھ 27 ایئرز آپ کی میرڈ لائف تھی. 27 ایئرز تک آپ شادی کی لائف جو تھی 27 ایئرز کی تھی. خدیجہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد وہ جتنی آنے والی تھی وہ آئیں. اب وہ زبردستی آئیں. انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ ان لوگوں نے صرف اپنے عزت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے خود ان لوگوں نے آ کے پیش کیا تھا کہ ہماری بیٹی سے شادی کرو. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ 2 جو تھی نا، یہ ان کے ماں باپ نے خود آگے بڑھ کے کہا تھا. بہرحال خدیجہ جب تک زندہ تھی رسول نے کسی سے شادی نہیں کی. اس لیے کہ خدیجہ وہ بیوی کا نام ہے کہ جس کو ملکۃ العرب کہتے ہیں. عرب، ملکۃ العرب میں سب سے زیادہ پیسے والی اور ایسی پاک اور پاکیزہ بیوی ہے خدیجہ کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ عرب کا جاہل عرب، بت پرست عرب، مشرک عرب خدیجہ کو طاہرہ اور صدیقہ کہتا تھا. عزیزو یہ بہت بڑا لقب تھا بیوی کا،
جو لقب شہزادی کونین کا ہے طاہرہ اور صدیقہ جناب خدیجہ کا پہلے لقب تھا، ان کی ماں کا لقب تھا، اس کے بعد جو ہے بیوی کا دعویٰ. یعنی بہرحال 5 جب سال اسلام ہو چکا تھا تو اس وقت جناب فاطمہ شہزادی کونین کی ولادت بسعادت ہوتی ہے. ولادت کا وقت جو آیا بیوی کا ایک عجیب واقعہ سامنے آیا. خدیجہ مکے میں رسالت ماں بیوی کی ولادت کا وقت آیا. جتنے کافر تھے مکے کی عورتیں ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم جا کے خدیجہ کو ہیلپ نہیں کریں گے. And she was all alone. آپ کو پتا ہے کہ ڈیلیوری کے وقت عورت کے ساتھ پرانا زمانہ، آج کا زمانہ بھی نہیں، پرانا زمانہ، عورتیں رہتی تھی، ہیلپ کرتی تھی. لیکن اس وقت بیوی بالکل she was worried کہ جناب میرے پاس کوئی نہیں ہے. خود بیوی کا جملہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں تھی، اپنے کمرے میں تھی، لاسٹ سٹیج تھا، ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب تھا. I was all alone. لیکن کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس دروازہ کھلا اور 4 خاتون 4 لیڈیز انٹر ہوئی اور ان کے چہرے سے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے خاندان بنی ہاشم کی سفید لباس پہنے ہوئی تھی. انٹر ہوتی ہے، انٹر ہو کے کہتی ہیں کہ اے زوجہ رسول، اپنا انٹروڈکشن خود کراتی ہے. کہتی ہیں کہ میں آسیہ ہوں، زن فرعون، یعنی فرعون کی بیوی آسیہ. ایک بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ میں مریم ہوں، مادر عیسیٰ. ایک آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ میں کلثوم ہوں، خواہر موسیٰ کی بہن. اور ایک آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ میں ہاجرہ ہوں، اسماعیل کی ماں. یہ چاروں بیوی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ نے ہم کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے، دیکھیں دوستو ایک چیز یاد رکھو، میسج کیا ملا؟ زوجہ رسول ہے خدیجہ، لیکن کچھ لمحوں کے لیے گھبرا رہی تھی. یقین یہ تھا کہ اللہ مدد کرے گا. ہم بھی اپنے اس کو ڈیولپ کریں، اس کی ذات پہ بھروسہ کریں. ایک چیز یاد رکھو، اگر اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا پھر وہ دنیا والوں سے نہیں گھبراتا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، ہر امپاسبل کو جو ہے پاسبل کر سکتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں، اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ ایک لمحے کن فیکون ارادہ کرتا ہے، پورا ہوتا ہے. انہیں خدیجہ جیسی بیوی کو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں بیکاز اللہ نے بھیجا کہ یو آر آل الون. آتی ہیں، اس کے بعد وہ روایت کرتی ہیں، وہ بھی خدیجہ کے کچھ لمحے گزرے، میرا کمرہ نور سے منور ہو گیا. جب نور ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی لڑکی ہے جو سجدے میں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اپنے بابا کی رسالت کی گواہی، اپنے شوہر کی ولایت کی گواہی، علی کی ولایت کی گواہی دی. اس کے بعد ان لوگوں نے جنت سے پانی لایا تھا، وہ پانی کوثر کا پانی تھا اور جنت کا لباس تھا. شہزادی کونین کو اس لباس میں لٹایا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس گیا. اس طرح بی بی کی ولادت ہوتی ہے. اور بی بی کی زندگی جناب خدیجہ کے ساتھ 5 ایئرز گزرے. انہیں شہزادی کونین اپنی ماں کے ساتھ صرف 5 سال زندہ رہی. اور اس لیے کہ 10 ہجری میں 10 عام الفیل میں جناب خدیجہ کی پہلے وفات ہوئی شعیب ابو طالب میں، اور اس کے بعد جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی اس کے کچھ دنوں کے بعد جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. جب دونوں کا انتقال ہوا تو اس وقت 13 ایئرز جب گزر گئے، 13 ایئرز کے بعد جب دونوں دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا حکم آیا رسول کو کہ میرے حبیب اب تم یہاں سے چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دو. اس لیے کہ مکے میں پرابلم شروع ہو گئے تھے، مکہ رسول کو اذیتیں پہنچا رہا تھا مکے کے کافر. رسول مکے سے نکل گیا، مدینہ جانے لگے. یہاں کا ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے رسول کا کہ جب آپ مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت بستر پہ اپنے بیڈ پہ مشہور واقعہ ہے ہجرت کا، مولا کائنات کو لٹایا. مولا کائنات کو جو لٹایا تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے. دوستو ایک بات یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ انسان جب کسی کا لیٹتا ہے نا کسی کے بستر میں، اسی کی طرح نہیں لیٹ سکتا. ہر انسان جب سوتا ہے تو وہ اپنے اسٹائل میں سوتا ہے. ہر انسان ایک وجہ سے نہیں سوتا. سگے بھائی ہوں گے، بھائی الگ وجہ سے سوتا، دوسرا بھائی الگ وجہ سے سوتا. سونے میں ڈفرنس آ جاتا ہے فوراً. لیکن علی نے اس انداز سے علی سوئے کہ کافر کو بھی پتا نہیں چلا کہ علی سو رہے ہیں یا محمد سو رہے ہیں. اور ہجرت کا واقعہ جب گزرا تو اب وہاں سے مدینہ آپ تشریف لائے رسالت ماں. مدینہ آنے کے بعد اب 10 برس زندگی گزارتے ہیں. 10 برس کے بعد جب 11واں سال آیا آپ کی شہادت ہوئی. رسول کے بعد اب مولا کائنات کا زمانہ شروع ہوا. ہمارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں. علی کا اور فاطمہ کا دور شروع ہوا. لیکن ٹوٹل جو شہزادی کونین کی لائف ہے وہ 18 ایئرز کی. 18 ایئرز میں بی بی دنیا سے گزر گئی. یعنی وفات رسول کے بعد ہمارے پاس 3 روایتیں ہیں. ایک 35 ڈیز کی روایت ہے
ایک 75 ڈیز کی روایت ہے، ایک 90 ڈیز کی روایت، یعنی 90 ڈیز کے اندر، میکسیمم 90 ڈیز کے اندر شہزادی کونین کی شہادت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے مولا کائنات کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا زمانے کے علی کے واقعات آپ سب جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک یا دو واقعہ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ مولا کائنات کا جو پیریڈ ہے، سب سے جو امپورٹنٹ پیریڈ ہے نا مولا کا، وہ صبر کا پیریڈ ہے۔ دوستو آسان ہے سننا، اٹس ویری ایزی ٹو لسن، ویری ایزی، کہ جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہو وہ اگر صبر کرے کتنی بڑی بات ہے۔ 24 ایئرس، ایک سال، 2 سال، ایک دن، 2 دن نہیں، مولا نے 24 ایئرس صبر کیا، اور ایسا صبر کیا کہ لفظ جو ہے نا صبر، جو ورڈ ہے نا وہ مربوط ہو گیا، یعنی مل گیا مولا کا، اتنا صبر کیا۔ دوستو it's not easy کہ آپ خود دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ پڑھے، خطبہ شخشقیہ، یہ ایک عجیب خطبہ ہے، یہ اگر نہج البلاغہ میں آپ کو نہیں ملے گا تو نہج الاسرار میں ملے گا۔ یہ عجیب خطبہ ہے، یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں مولا نے اپنے دل کی بات کہی، شخشقیہ یعنی تڑپ کے رونے والا، کرائی کرنے والا، کہ وہ وقت آ گیا تھا مولا کے اوپر، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ علی موجود ہے اور علی کے گلے میں رومال ڈالی جائے، علی موجود ہے، شہزادی کونین کے دروازے پہ آگ لگے۔ اب وہی علی کے جو کچھ دن پہلے جس کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، جو خاتل مرب و امطر ہے، وہ صبر کر رہا ہے صرف اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ مولا نے اپنی خلافت کو کیوں نہیں مانا۔ یہ بڑا کامن کوشچن ہے، محرم جب آتا ہے تو لوگ اعلان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اگر علی صحیح بھی حق پہ تھے تو علی نے کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا، کیوں نہیں مانگا؟ اسلام کو اپنی خلافت، اپنی حکومت مانگ لیتے ہیں۔ اس کا جواب میں ایک واقعے سے آپ کو دیتا ہوں، تاریخ کا مشہور واقعہ، مولا ہی کے زمانے کا، آپ نے بہت سنا ہوگا یہ واقعہ، وہ ایک بچہ 2 ماہ والا واقعہ۔ کیا ہے وہ؟ پلیز غور سے سنیں۔ یہ مسلسل اعلان ہے کہ اگر علی حق پہ تھے تو علی نے سوال کیوں نہیں کیا، اپنی حکومت کیوں نہیں مانگی۔ مولا کی خلافت کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ 2 عورتیں لے کر آئیں، لیکن کیا کہا، ایک عورت نے کہا کہ مولا یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت نے کہا مولا یہ بچہ میرا ہے۔ اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں تھا کہ ٹیسٹ کرنے پتا چل جائے کہ اس کا بچہ ہے، حاکم کے پاس لے کے آتے تھے، مسجد میں لے کے آئے، مسجد میں مولا ہے، عورت کہتی ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے، دوسری عورت کہتی ہے مولا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو امام نے دونوں سے پوچھا یہ بتا کس کا بیٹا ہے، سچ بتا۔ ایک نے کہا مولا یہ بچہ میرا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد اس نے کہا کہ مولا یہ میرا بچہ ہے، دوسری عورت نے کہا نہیں مولا یہ بچہ تو میرا ہے۔ دونوں علی کے سامنے جھوٹ بولنے لگے، یہ کہتی ایک اس میں سچی تھی، ایک جھوٹ بول رہی تھی، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ علی نے کیا کہا، پلیز غور سے سنیں، سوال کیا ہے کہ علی نے اپنے حق کو کیوں نہیں مانگا، اگر مانگتے تو کیا نہیں ملتا۔ یہ سوال عام مسلمان کا، ہمارے پاس ریزن ہے، why he didn't ask، وہ میں بتاؤں گا کہ ہم بتائیں گے کہ کیا ریزن ہے علی نے کیوں نہیں مانگا تھا، لیکن عام سوال کا یہ جواب ہے۔ اس سے آپ جواب میں آپ کو بتاؤں کہ علی نے دونوں عورتوں سے پوچھا، دونوں عورتیں انسسٹ کر رہی تھی بیٹا میرا ہے۔ مولا نے جناب خمر کو بلایا، خمر کو بلا کے کہا کہ خمر تلوار لے کر آؤ، خمر تلوار لے کر آیا، بچے کو سامنے بٹھایا، لٹا کے علی نے کہا کہ خمر اس بچے کو بیچ میں سے کاٹ کر ایک پارٹ اس کو دے دو، ایک پارٹ اس کو دے دو۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا، جو ایک عورت نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ مولا میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ اس کا ہے، اس کو آپ کاٹے نہیں، اسے دے دیں۔ تو علی نے کیا کیا، علی نے اس کو نہیں دیا بلکہ علی نے پلٹا کہ اسی عورت کو دیا، اسی عورت کو دیا۔ جب اس عورت کو دیا تو اس عورت نے کہا کہ مولا یہ کہہ رہی ہے اس کا نہیں ہے، آپ اسی کو دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے، بچہ تو میرا ہے۔ تو علی نے اس وقت پلٹ کے کہا سن، تو ریئل ماں نہیں ہے، اگر تو اصلی ماں ہوتی تو تم کبھی بچے کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ بچہ اس کا اسی لیے کہ اس نے اسی لیے کہا کہ بچہ میرا نہیں ہے، اب اس کو دے دو۔ اس نے یہ کہا کہ میں اصلی ماں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ذبح ہو جائے، کم از کم اس کے پاس رہے، زندہ تو رہے گا، زندہ تو رہے گا۔ علی نے اس خلافت اسی لیے نہیں مانگی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام لوگوں کی زبانوں پہ تھا۔ علی نے کہا کہ کم از کم اگر میں اس وقت خطبہ شخشقیہ میں مولا کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ اگر آج میں
میں تلوار نکالنے کا دشمن چاہ رہا تھا کہ علی تلوار نکال کے جنگ کرے، اپنی خلافت مانگے، بچے شہید ہو جائیں. دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ علی تلوار نکالے، وہاں حسنین کی شہادت ہو جائے اور امامت ختم ہو جائے. علی نے کہا اسلام دشمن کے پاس رہے گا تو زندہ تو رہے گا، بعد میں میرے ہی پاس آنا ہے. اللہ پڑھے ایک اور پڑھنا. سمجھے کیوں نہیں مانگا مولا نے؟ مولا کو پتا ہے اور آیا وہی بات تھی. اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ شہزادی کونین رسول کی وفات کے بعد جب 3 مہینے بیوی رہی یا 75 دن جو بھی تاریخ ہے، اس میں مولا باہر سے گھر آتے ہیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیت الشرف میں، شہزادی کونین نے مولا سے پوچھا کہ ابو الحسن تم اپنے حق کو کیوں نہیں طلب کرتے؟ دیکھیں دوستو، ایک چیز یاد رکھیں، جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا ہے. شہزادی کو معلوم ہے کہ کیوں نہیں طلب کرتے. شہزادی نے مولا سے پوچھا کہ ابو الحسن آپ اپنے حق کو کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ کہا مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند تھی، مسجد نبوی سے. مولا نے پلٹ کر شہزادی سے کہا کہ بنت رسول، اس آواز کو، اس نام کو کی بقا کے لیے میں اپنے حق کو طلب نہیں کرتا. میرے بھائی کی، میرے ابن ام کی وصیت ہے، رسول کی وصیت تھی آخری سٹیج پہ، آخری ڈیز میں، کہ یا علی میرے بعد پہاڑ مصیبت کے تم پر ٹوٹیں گے لیکن تم تلوار نہیں نکالنا. اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ اگر اس وقت علی تلوار نکال لیتے حکومت تو مل جاتی. عزیزو وہ حکومت کیا کرے جو مولائے کائنات، اس کو حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ تب حکومت ظاہری طور پر ملتی لیکن اسلام ختم ہو جاتا. اس وقت اسلام کا یہ حیثیت تھا کہ لوگوں کے دلوں پر تو پہنچا ہی نہیں تھا اسلام، اس لیے کہ منافقین جبھی تو تھے زیادہ. سورہ منافقون ورنہ کیوں آتا؟ سب سے زیادہ منافقین تو رسول کے زمانے میں. آج تو انہی کی اولاد ہے، یہ جو اسلام کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں انہی کی اولاد ہے، انہی کی نسل ہے. اس منافق تو تھے اس وقت. تو رسول نے، علی نے حق اسی لیے طلب نہیں کیا کہ ان کو بچنا تھا، اسلام کو بچانا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ ریزن اب دیکھیں آپ کہ کیوں نہیں 24 ایئرس کے بعد پھر حکومت، یہ پوری گورنمنٹ علی کے پاس واپس آئی. علی نے تو نہیں مانگا تھا، مولانا نے تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے حکومت چاہیے. تیسرا خلیفہ جب ختم ہوا تو مسلمان علی کے دروازے پہ آئے. اب آپ سنیں، جب علی کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہا کہ یا علی پلیز آپ ہمیں ایکسپٹ کریں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں چاہتا، میں حکومت نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ وانٹ. تو بولتے نہیں آپ کو تو کرنا ہے. پھر علی نے انکار کیا. تیسری مرتبہ مسلمانوں نے کہا کہ یا علی اگر آپ ہماری بیعت قبول نہیں کرتے، اگر آپ ہم اس وقت حکومت کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو روز محشر ہم اللہ کے رسول کے سامنے فریاد کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا اور علی نے حکومت کو ایکسپٹ نہیں کیا. جب یہ کہا تو اب مولا نے کنڈیشن رکھا. عزیزو کنڈیشن وہی رکھتا ہے جو حکومت کو نہیں چاہتا، زبردستی دی جاتی ہے. سمجھے؟ پلیز غور سے سنیں. اگر مجھے حکومت دینا ہے تو میں ان کے کنڈیشن ایکسپٹ کروں گا، اپنے کنڈیشن ڈکٹیشن نہیں دوں گا. اپنے کنڈیشن کا ڈکٹیٹ علی کرا رہے ہیں. اب علی کا جملہ سنیں، تاریخ کا عجیب جملہ، یہ جملہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اب علی کا کنڈیشن دیکھیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے چوتھا خلیفہ، آپ خلیفہ خلافت ایکسپٹ کریں، تو اس وقت مولا نے کہا کہ میرا کنڈیشن ہے، تم میرے کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرو گے تو دین آئی ایکسپٹ یور حکومت. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو کنڈیشن چاہیے لکھیے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. پہلا کنڈیشن مولا کا یہ تھا کہ میں حکومت جو کروں گا وہ اللہ قرآن سے کروں گا اور سیرت رسول پہ کروں گا. جب علی نے، پلیز غور سے سنیں، جب یہ علی نے کہا کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا اور رسول کی سیرت پہ عمل کروں گا، تو اس وقت ان مسلمانوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا علی یہ نیا کنڈیشن نہیں ہے، جو پچھلے 3 تھے نا وہ بھی تو قرآن اور سیرت رسول پہ عمل کر رہے تھے. پلیز زور سے بیدار ہو کے سنیں. تو اس وقت وہ خاموش بیٹھ گئے. جو خاموش بیٹھے عزیزوں، جو خاموش بیٹھے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا. اب تک جو تھے نا وہ قرآن پہ عمل کر رہے تھے، نا سیرت رسول پہ عمل کر رہے تھے. ورنہ کیوں بولتے، ورنہ مولا کیوں بولتے؟ انہوں نے اس کنڈیشن کو ایکسپٹ کیا. اور جب کنڈیشن کو ایکسپٹ کیا تو اب علی نے اپنا پورا ڈکٹیشن دیا کہ میں تمہاری حکومت کو لیتا ہوں لیکن میں سیرت ثقلین پہ عمل نہیں کروں گا. یہ جو 3 گزرے ان کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا. میں اپنا کنڈیشن رکھ کر قرآن اور سیرت رسول پہ عمل کر کے پوری حکومت کو کروں گا. اور وہی ہوا کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ مولا کائنات کی جو 4 سال
हुकूमत की। 4 साल में अली ने हुकूमत को वो कंडीशन, वो इस तरह से हुकूमत की कि अली का आखिरी खुतबा मस्जिद कूफा में, मैं कहता हूँ कि पूरे आदम से लेके खातम से लेके जमाने दुनिया की आखिरी हद तक, जब तक ज़ुहूर इमाम नहीं होता, किसी मासूम ने तो हुकूमत नहीं की सिवाय मौला के 4 साल के। रसूल की भी हुकूमत जो थी वो सिर्फ मदीने की अंदर थी, इतनी बड़ी हुकूमत थी। और रिसालत इमाम ने जो हुकूमत की थी वो तो रसूल हुकूमत कर रहे थे। लेकिन जाहिरी तौर पे खिलाफत में किसी की हुकूमत ऐसी नहीं थी कि जिसने मिंबर पे चढ़कर पूरे मजमे में आवाज़ बुलंद कहा, जोर से कहा, लाउडली कहा। क्या कहा कि अली की जाहिरी हुकूमत जो 4 साल की थी, उसमें अली ये यकीन के साथ कहता है कि मेरी हुकूमत में ना कोई भूखा था, ना कोई बेघर था, ना कोई बेलिबास था, ऐसी मैंने हुकूमत की। चलो पढ़े मोहम्मद सीरत रसूल और कुरान पे अमल करने से ये नतीजा होता है। पूरे मजमे में कहा ये हुकूमत किसी की नहीं। आज कुल दुनिया कहती है रोटी कपड़ा और मकान। 1400 साल पहले अली ने कहा रोटी कपड़ा मकान मैंने प्रोवाइड किया। कि मेरी हुकूमत कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, मजाक नहीं है। नजरुल बलागा के खुतबे उठा कर देखो जिसमें मौला ने हुकूमत को, ऐसी हुकूमत की, मालिक के अशकर को जो अली ने लेटर लिखा था जब इजिप्ट के लिए गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। नजरुल बलागा में वो लेटर मौजूद है। वो लेटर ऐसा है कि जिसके बारे में यह कि अगर वो लेटर कर कुछ पढ़ लेना तो उसे पता चले कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। मालिक के अशकर का लेटर नजरुल बलागा में देखे आप। कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ये अली था जिसने चैलेंज किया कि मेरे आज दुनिया कहती ना रोटी कपड़ा और मकान, कि रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। 1400 ईयर्स पहले अली ने पुकार के कहा कि मेरी हुकूमत में ना कोई भूखा था, ना कोई बेघर था, ना कोई बेलिबास था। ऐसी हुकूमत करके बताया कि दुनिया में ऐसी हुकूमत हो सकती। और कोई छोटी मोटी हुकूमत नहीं थी कि कूफा और सऊदिया और इराक में हुकूमत नहीं। उस वक्त की हुकूमत यमन तक थी। इन्हें इस्लाम यमन तक फैल गया था, इजिप्ट तक इस्लाम था, नीचे ईरान तक आ गया था। इतनी बड़ी हुकूमत थी। इतनी बड़ी हुकूमत में रोटी कपड़ा मकान को प्रोवाइड करना इट्स नॉट इजी। और 4 साल में, और मौला की जो 4 साल की जिंदगी थी, 4 साल की जो हुकूमत की, उसमें अली को दुश्मनों ने चैन से बैठने नहीं दिया। इसी हुकूमत में जंगे जमल भी है अली के दौर में, नहरवान भी है, सिफिन भी है, 3 जंग। ज़ाहिरी तौर पर छोटी बड़ी जंग है, छोटी तो कई जंग। ये जो अमीर शाम था, मैं इंशाल्लाह रिजवी की मजालिस में बताऊंगा कि अमीर शाम की ये पर्सनालिटी क्या है। ये वो फ्रॉड है दोस्तों, फ्रॉड है। ये ऐसा फ्रॉड है कि जिसने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसका पूरा खानदान। और आज तक मौला को 4 साल इसने जिंदा रहने नहीं दिया। ये इतना बड़ा डिप्लोमेट था और ऐसी डिप्लोमेसी के साथ इसने हुकूमत की थी। इतना बड़ा फ्रॉड था कि जिससे कोई एग्री नहीं कर सका। इवन अल्लाह के रसूल की वो ज़ौजा जो खलीफे अव्वल की बेटी है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, सब मुसलमान मानते हैं, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं भाई। चलो पढ़े मोहम्मद वाले। उनका स्टेटमेंट सुना इनके बारे में, आपको हैरत होगी। हजरत आयशा का स्टेटमेंट क्या था जब ये अमीर शाम लास्ट डेज आ गए थे इसके 60 हिजरी में मदीने आया था। मदीने आने के बाद इसने मस्जिद नबवी में, इसके खलीफा था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी शहादत हो गई थी, मजलूम करबला थे। बस मदीने आके इसने अपने बेटे यजीद की बैत के लिए लोगों को कहा था कि अब मेरे लास्ट डेज आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग यजीद की बैत करें। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, और इसलिए इनका दरवाजा तो मस्जिद के अंदर खुलता था, पूरे रसूल की अज़वाज का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। इन्होंने अंदर से आवाज़ बुलंद इसको टोका, टोक के कहा है अमीर शाम है माविया, तू ये क्या कर रहा है? जिंदगी में अब तक किसने बैत ली? तू तो जिंदा है, तो अपने बेटे की बात कैसे ले रहा है? ये समझ गया कि ये सबसे बड़ा रुकावट होगी। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ता, आप समझे क्या हुआ। उनके साथ जो इसने सलूक किया तो ये तो इनका भी खातिर है, इनका भी खातिर, उम्मुल मोमिनीन का खातिर भी अमीर शाम है। मैं मेंबर से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी मजलिस नहीं बोल रही है। चलो पढ़े मोहम्मद वाले तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है। मैं तफसील बाद में, अगर कोई बाद में पूछे तो आई कैन टेल यू कि क्या क्या हुआ। तो ये कितना बड़ा, इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और इसने मौला से कितनी जंगें लड़ी, जंगे जमल को भी इसने तैयार करवाया, सिफीन भी इसने। 4 साल में अली को चैन से बैठने नहीं दिया।
سوائے پرابلمز کے. لیکن اتنے پرابلمز کے بعد مولا کا یہ کہنا کہ میں نے یہ چیز پرووائڈ کی, یہ ہیٹس آف ٹو مولا کائنات حکومت. یہ اصل بات ہے. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی پرابلمز کے بعد کہ آدمی اپنے پرابلمز کو سالو نہیں کر سک رہا, مولا نے پوری تمام حکومت کو, امام کے نہج البلاغہ کے وہ لیٹسٹ پڑھیں آپ جو گورنرز کو امام نے لکھے, اور اس کے بعد امام نے بتایا کہ حکومت کو کیسے کرنا چاہیے. ایک عجیب جملہ ہے مولا کا. مولا نے کہا کہ مالک اشتر سے یہ کہا تھا کہ اے مالک, تم اس وقت حاکم بن کے جا رہے ہو ایجپٹ کے, یہ مت سمجھو کہ اس وقت تم حاکم بن گئے تو سب سے بڑے ہو گئے. آج تم ان لوگوں کے اوپر حاکم ہو, کل جب تم محشر میں آؤ گے تو تمہارے اوپر کوئی حاکم ہوگا, اس کے حکم سے ڈرو. اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ دیکھو جب تم ایک لقمہ توڑو تو تم کو یہ احساس ہو کہ کوئی بھوکا تمہارے پاس نہیں ہے. عزیزو, ایسا غریب پرور تھا اور کوئی بھوکا نہ ہو, تمہاری حکومت میں کوئی بھوکا نہ ہو. اس لیے کہ تم یہ سوچ لو کہ اس وقت تم حاکم ہو, خدا جو اپنی بندوں کو رزق پیدا کر کے رزق عطا کرتا ہے, اس وقت تم ان کے ذریعہ بن رہے ہو, تو تم اپنی حکومت میں ایسی حکومت کرو کہ لوگ تم کو دیکھ کر خدا تک پہنچے. یہ مولا کی تعلیم تھی. دوستو, وقت ہو گیا. کل سے انشاءاللہ امام حسن اور امام حسین کے واقعات آئیں گے. مولا کی حکومت ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے. صرف حکومت کی بات نہیں, آپ اپنے گھر میں وہی حکومت کریں, بیوی بچوں کے اوپر, اپنے گھر میں بھی مولا کی وہ حکومت کو امپلیمنٹ کریں, مولا کے وہ ٹیچنگز کو امپلیمنٹ کریں اپنے بچوں کے اوپر, اپنی وائف کے اوپر, اپنے گھر میں. اس لیے کہ گھر میں مرد شوہر جو ہوتا ہے نا وہ حاکم ہوتا ہے, بیوی کے اوپر شوہر حاکم ہے, گھر پہ شوہر حاکم ہے. تو اب آپ بھی جو گھر کو چلائیں نا, تو گھر کو بھی ایسا چلائیں جیسا مولا کائنات نے حکومت کی تھی, کہ وہاں پہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. دوستو, انصاف اگر آپ بیوی کے ساتھ بھی اگر بد انصافی کریں, اولاد کے ساتھ بھی کریں, یہ بڑی واسٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ ریزیوم میں موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان گھر میں اچھی ساری حکومت کرے نا تو اس کو وہی اجر ملے گا جیسے اس نے تمام امت میں وہ حکومت کی. اس لیے کہ ایک آدمی کو صحیح کرنا ایسا ہے کہ پورے جنریشن کو صحیح کر رہے ہیں, ایک آدمی کو پورے راستے پہ لانا ایسے جیسے پورے جنریشن کو برا لا رہے ہیں. اسی طرح اگر گھر میں آپ ویسے مولا کی ٹیچنگز کو امپلیمنٹ کر کے زندگی گزارے تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ گھر میں کبھی پرابلم نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کتنے پرابلمس ہیں اس وقت, ہزاروں پرابلمس ہیں. وائف کے, ہسبینڈ کا, میاں بیوی, گھر والوں کا, یہ سب پرابلمس کو سالو کرنا آپ کا کام ہے. اگر ہم ٹیچنگز آف مولا کائنات, سیئنگز آف مولا کائنات اگر آپ دیکھیں, نہج البلاغہ, میں تو کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کا ڈیلی ایک پیج پڑھو, ایک پیج پڑھو, just spend some time, 5-10 منٹ دو. نہج البلاغہ کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گیا نا اب, تو ایک پیج پڑھو. اگر کوئی نہج البلاغہ کو ڈیلی ریڈ کرے نا 1 پیج مولا کی سیئنگز کو, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر میں کبھی پرابلم نہیں ہو سکتا, لائف میں ریولیوشن آ جائے گا. Say something نا, read something نا. خالی مولوی کو تو آپ 10 دن سن رہے ہیں, 2 مہینے سن رہے ہیں, بعض اگر سنتے ہیں تو 1000 ادھر ادھر بات جاتی ہے. جب بستر پہ لیٹو نا, لیٹنے سے پہلے نہج البلاغہ کا ایک پیج پڑھو. Start with 1 پیج. اتنا انٹرسٹ پیدا ہوگا, آپ کی لائف میں ریولیوشن آئے گا, انقلاب آ جائے گا. اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی. پھر آپ وہی کریں گے جو علی چاہتا ہے. اگر ہم نہیں کرنا چاہتے, نہیں پڑھنا. دوستو, نہج البلاغہ پہ لوگوں نے ریسرچ کیا. شیعہ کیا ریسرچ کر رہا ہے نہج البلاغہ؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اپنے کاروبار میں, بزنس میں اتنے مصروف ہیں کہ we don't want to give time to religion. اگر کوئی بولتا ہے تو بولتے ہیں بھائی آپ کریں اپنا کام, ہمارے پاس, ہم کو پیسہ کمانا ہے. دوستو, اسلام میں پیسہ کمانے سے نہیں منع کیا. اسی نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا کا, اسی نہج البلاغہ میں 222 والا ہے یا 122 والا خطبہ ہے, بسنے والا خطبہ. جنگ جمل سے جب واپس آ رہے تھے وہ خطبہ دیکھیں, اسی نہج البلاغہ میں. انگلش ورژن اٹھا کر دیکھیں, اس میں 2 بھائیوں کا خطبہ ہے. اس میں مولا نے کیا کہا. میں اگینسٹ نہیں ہوں کہ کوئی پیسہ نہ کمائے, میں خود درد میں رہتا ہوں. میں پیسہ کمانے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب ہر چیز کرو لیکن اسلام کے فریم کے اندر رہ کے کرو. spend some time. آج وقت ہو گیا, میں کل بتاؤں گا نہج البلاغہ کا خطبہ کیا ہے مولا کا, کہ مولا کی سیئنگ کیا ہے, اس میں مولا نے کیا بتایا. یہ ایک میسیج ہے, ٹوٹل میسیج ہے, پیسے والوں کے لیے بھی, غریب کے لیے. نہج البلاغہ علی کی. اچھا, یہ کیا نہج البلاغہ صرف نہج البلاغہ نہیں ہے, مولا کے خطبے کے 4-5 کتابیں. نہج البلاغہ کو کمپائل سید رضی نے کیا, اور جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ان کی 35 ایئرس کی ایج تھی سید رضی کی,
یہ دو بھائی تھے، سید مرتضیٰ سید رضی۔ سید مرتضیٰ بڑے بھائی تھے، سید رضی چھوٹے بھائی تھے۔ یہ 350 یا 380 ہجری میں یہ لوگ پیدا ہوئے، اور یہ بڑے پائے شیعہ تھے۔ ان کی باتیں انشاءاللہ رضوی میں آئیں گے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے دونوں بھائیوں کا، اور ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کام کیا۔ جو آج ہمارے پاس یہ ٹیررزم کا جو پرابلمز ہے، تو ان لوگوں نے اسلام کو ایسے ماحول میں کیسے پیش کیا، انشاءاللہ میں رضوی میں بتاؤں گا۔ تو سید رضی 35 ایئرز میں انہوں نے جتنا کمپائل کرنا تھا مولا کے خطبوں کو، سیئنگز کو کمپائل کیا۔ اس کے بعد کئی کتابیں آئیں، نیج الاسرار کے 3 والیومز ہیں، اور مولا کے خطبات کی اور ایک کتاب ہے خطبات امیر المومنین، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں، اردو میں، ہر جگہ تو کئی خطبے۔ میرا صرف ریکویسٹ آپ سے یہ کہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے، بس ایٹ لیسٹ نیج البلاغہ کا روز ایک پیج پڑھو، پھر آپ دیکھو کہ بامبے میں جتنے مولوی اگر پڑھتے جائیں گے نیج البلاغہ، تو آپ کے گھروں میں ریولیوشن کیسا آئے گا، آپ کے گھر میں کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا، یہ جو گھر کے پرابلمز ہیں یہ پرابلمز کیسے سالو ہوئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد پڑھے مولا کی زندگی ٹوٹل مولا کی لائف بھی 63 ایئرز کی تھی، اور 63 ایئرز میں 40 ہجری تھی، 19 رمضان کی صبح تھی۔ یہی اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب رہ گئی، ابن ملجم نے امام کو شہید کیا۔ اور اصل امام کا قاتل آپ سب بہتر جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، جو اصل جو قاتل تھا وہ تو کوئی اور تھا۔ یہ سامنے آیا اور اس نے آ کر مولا کو شہید کیا۔ وہ ظلم کا سلسلہ 40 ہجری سے بڑھتا ہوا 61 ہجری تک پہنچا۔ 61 ہجری میں جب پہنچا تو ظلم اپنے پیک پہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ ظلم ہوا کہ جس کی یاد آج ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ ظلم کرنے والے تھک گئے، لیکن صبر کرنے والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس اس سے زیادہ صبر نہیں۔ اولاد رسول اس طرح قتل ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے۔ علی و فاطمہ کی اولاد، کسی کو تماچے لگے، کسی کی پشت پہ قاضیانے آئی۔ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ کوفہ اور شام کے راستوں میں زینب اور کلثوم پہ ردا پہنچی۔ عزیزو، محرم کی دوسری تاریخ ہے، 8 دن اور رہ گئے کہ جس کا انتظار تھا، یہ ایام، یہ نورانی ایام تیزی سے گزر رہے۔ جتنا موقع ملے حسین کا ماتم کر لیں، حسین کی عزا کر لیں۔ یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ فاطمہ نے ہم کو چنا، اور آج ہم اس قابل بنے کہ فرش عزا پر بیٹھے۔ جیسا آپ بامبے میں مسلسل ایک گھر سے دوسرے گھر میں مجلس میں جاتے ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہیں، اسی طرح آج سے 50 سال پہلی بات ہے، ہندوستان کا وہ شہر یو پی کا ایک چھوٹا سا گاؤں میں ایک مومنہ رہتی تھی کہ جس کا عالم یہ تھا کہ بڑی رضاکار حسین تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ظالم تھا۔ اتنا ظالم تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی حسین کی عزا کرے، حسین کا ماتم کرے۔ لیکن اس مومنہ کا یہ عالم تھا کہ جب بھی محرم آتا یہ سر پہ چادر اوڑھتی اور بستی میں جاتی، ایک گھر سے دوسرے گھر میں مجلس میں جاتی۔ ایک دن اس کے شوہر نے آ کے یہ کہا کہ شام میں میرے دوست کھانے پہ آ رہے ہیں، تم کھانے کا انتظام کرو۔ یہ مومنہ کھانے کا انتظام کر رہی تھی کہ پڑوس سے محرم کا زمانہ ہائے حسین کی آواز بلند ہوئی۔ بس آواز کا بلند ہونا تھا، یہ بڑی بے چین ہو گئی، سر پہ چادر اوڑھتی ہے، اوڑھ کے اس مجلس میں چلی جاتی ہے۔ مجلس میں تاخیر ہوئی، دیر ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جو وقت میرے شوہر نے کہا تھا وہ وقت تو بالکل آ گیا۔ اب میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، لیکن اب شوہر آ کر مجھ پہ ظلم کرے گا۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ جس کی مجلس میں گئی تھی اب وہ ظالم ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ بیویاں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ میں بڑی پریشان ہوئی، جا کر میں نے ایک بیوی سے پوچھا کہ تم کون ہو جو میرے گھر میں آئی ہو، کام کر رہی ہو؟ تو اس بیوی نے کہا کہ جو سامنے دالان میں بیٹھی ہوئی ہے اس بیوی سے پوچھ۔ وہ وہاں گئی اور وہاں جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں جو میرے گھر میں کام کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جو بیچ میں بیٹھ کر رو رہی ہے اس بیوی کے پاس جا۔ میں اس بیوی کے پاس پہنچی تو اس نے سر کو اٹھا کے اتنا ہی پوچھا کہ یہ بتا تو کہاں گئی تھی؟
تو اس نے کہا کہ میں حسین کی مجلس میں گئی تھی، تو پلٹ کے کہا کہ میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ یہ فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ تم میرے بچے کی مجلس میں جا اور شوہر تیرا ظلم کرے؟ تو اس بی بی نے پوچھا کہ شہزادی یہ بیویاں کون ہیں؟ تو کہا یہ رواب ہے، یہ لیلا ہے، یہ ام فروا ہے۔ عزیزو یہ فاطمہ ہے جو مسلسل تڑپ رہی ہے اور اپنے عزاداروں کی مدد کر رہی ہے۔ اسی لیے امام نے حل نماز میں شہزادی کو یاد کیا۔ بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں کہ شب عاشور کی عجیب روایت ہے کہ حسین جب شب عاشور آئی تھی تو حسین راستے میں میدان کربلا میں آدھی رات کے بعد نکلے اور کربلا کے میدان میں اندھیرے میں جانے لگے۔ حسین نے یہ محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ امام نے کہا کہ کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا مولا زمانہ پورا شوق ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حسین نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا، لے کے آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ایک جگہ پہ رک کے کہا تو جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم پامال ہوگا۔ پھر ایک جگہ کو بتا کے کہا یہاں اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ پھر ایک بلندی پہ جا کے کہا یہاں میرا علی اصغر کے لیے میں پانی مانگوں گا اور تیر چلے گی۔ نہر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں عباس کے شانے کٹیں گے۔ سب کے مقامات بتا کے آگے بڑھے نشیب کی طرف۔ نشیب کی طرف بڑھتے بڑھتے اس سے کہا تو ٹھہر جا، اب آگے نہیں بڑھنا، میں آگے جاتا ہوں۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ایک نشیب میں گئے اور جا کر کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی اور حسین ان سے گفتگو کرنے لگے۔ جب حسین واپس آئے تو میں نے پوچھا مولا یہ کون تھی؟ تو کہا یہ میری ماں فاطمہ تھی جو رات سے آ کے اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ میرا حسین یا گھوڑے سے زمین پر آئے گا، کوئی پتھر نہ چپ جائے۔ میں کہوں شہزادی حسین کو کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار چلائے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ پروردگار شہزادی کونین کے بھرے ہوئے گھر کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ پروردگار شہزادی کونین کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ہیں جو پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ تجھے حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ انہیں روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار شہزادی زینب کی پریشانی اور مصیبتوں کا واسطہ جو مخروض ہیں خرج عطا فرما، امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے اور تیرے بندوں کی خدمت کریں۔ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار، عراق، ایران، لبنان، پاکستان میں ہر جگہ پروردگار عزاداری کرنے والوں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، تعجیل فرما ظہور سرکار امام، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل